ڈھونڈتا ہے، جس کی پریشانی تکلیف اس کے اندر بنی رہتی ہے، وہ خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ خدا کو ڈھونڈتا، اس کو پا لیتا ہے، تو خدا اس کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ہم بنیادی باتیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے ان کی کمی ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کو خدا کے 10 حکم آتے ہیں؟ یہاں پر بیٹھے کتنے لوگوں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں؟ 10 حکم آتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہاں کے سنانے بھی پڑیں گے تو سنا لیں گے۔ نہیں سنا سکتے؟ سنا سکتے ہیں۔ یہاں میں لاسٹ سنڈے میں نے کچھ دنوں سے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو کلیسیا کے ماؤں بزرگوں کے پاس، بیٹوں کے پاس جاتے ہیں مائک لے کر، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں 10 حکم سنائے جائے، تو وہ خاموش رہتے۔ نوجوان ایسے ہیں جنہیں 10 حکم بھی خدا کے نہیں آتے۔ کلام کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی تم دودھ کی حاجت کرتے ہو۔ سخت غذا، دودھ پیتا بچہ سخت غذا پچا نہیں سکتا۔ ابھی ہم شروع کی باتوں سے ہی باہر نہیں نکلے تو آسمانی مقاموں کی باتیں جو ہم سے کی جائے گی ہم کو کیسے سیکھ سکیں گے؟ کلیسیا جو خدا کے خون سے خریدی گئی ہے، خداوند کے خون سے خریدی گئی ہے، خدا اس کے لیے آسمانی مقاموں پر اپنا مکان جو اس نے تیار کیا ہے وہ کلیسیا کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آمین۔ اگر ہم روحانی باتوں کو سیکھ کر خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تو پھر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو ہمیں خدا کے حکموں کو، شریعت کو، خدا کے کلام کو، یسوع کے منہ کی باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کو ہماری دولت سے، ہماری کسی اور چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف ہماری زندگی میں سے کلام کو چرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ بیٹی، یہ بیٹا کلام کرنا شروع نہ کر دے، کیونکہ جہاں کلام ہے، جہاں روح ہے، وہاں آزادی ہے۔ جب ہم کلام کریں گے اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں سے، تو خدا کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس جب یسوع کے پاس آیا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کلام کیا۔ اس نے کہا لکھا ہے کہ تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو حکم کر دے گا۔ لکھا ہے کہ تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو کیا کرے گا جی؟ حکم کرے گا۔ یہ کیا الفاظ ہے؟ یہ کلام کے الفاظ ہیں۔ زبور 91 میں یہ کہتا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ، کیونکہ جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو پھر وہی کلام ابلیس پر غالب آئے گا۔ ابلیس نے کہا ہوا سے کہ تو جب یہ پھل کھا لے گی تو تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ جو بات وہ خود نہ کر سکا اس نے ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پہلے خود سوچا کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، میں خداوند کی مانند بن جاؤں گا، میں اپنا تخت آسمان سے بھی اونچا لے جاؤں گا، میں خدا سے بلند ہو جاؤں، خداوند سے بلند ہو جاؤں گا۔ اور وہی بات اس نے ہوا کی سوچ میں ڈال دی کہ جب تو یہ پھل کھا لے گی تو خدا کی مانند بن جائے گی، خداوند کی مانند بن جائے گی۔ ایسا ہی جی۔ لیکن روح القدس پولس رسول کے بعد ہدایت کرتا ہے کہ یہ بات لکھ دے کہ تجھے سر کا کھول لینا ہے تاکہ تو ان کی باتوں پر عمل نہ کر سکے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پطرس بھی کہتا ہے
کہ میں نے تمہیں نورانی بچوں کی طرح دودھ پلایا ہے۔ کاہن کلام سناتے ہیں، ہم اس کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن وہ کلام ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا۔ جب ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا تو پھر ہم اس کلام سے، خدا کے جلال سے بھر کر اپنی مصیبتوں سے بات بھی نہیں کرتے۔ پریشانیاں ہیں، سب میں ہیں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور انسان سلیمان لکھتا ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو سخت مشقت میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ فکروں میں ہے وہ انسان جو اپنی حالاتوں سے بات نہیں کرتا، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ خدا یسوع کے لیے پاکوں کے لیے زوردار تعریف کریں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالے پترس کا پہلا خط، یہاں پر ہم پڑھیں گے 4 باب کی 7 آیت کو، 7 سے 8 بھی پڑھ دیں گے۔ اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، بیٹی یا بیٹا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے کیا رہو جی؟ تیار رہو۔ آگے 8ویں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر کیا ڈال لیتی ہے جی؟ پردہ ڈال لیتی ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ یہاں پر میں 3 باتوں پر غور کرنا چاہتا ہوں، 3 سے 4 باتوں پر۔ ایک تو ہے کہ جلد خاتمہ۔ پترس رسول، لاسٹ سنڈے ہم نے اس کے بارے میں یوحنا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ پتمس کے جزیرے میں بیٹھ کر باتوں کو لکھ رہا ہے۔ سب بچے کے سامنے دیکھیں گے، سب سامنے دیکھیں گے۔ اور آج کے دن اس سبق میں ہم پترس رسول کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ پترس 4 باتوں کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ سب باتوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ جب میں نے یہ ورس پڑھی تو میں نے کئی دفعہ اس ورس کو ریڈ کیا، پھر میں نے دیکھا کہ خاتمہ کن چیزوں کا ہونے والا ہے۔ آج سے 2000 سال 24 پہلے یسوع مسیح آیا، اس کے بعد اس نے اپنا روح رسولوں پر نازل کیا، اور رسولوں کا زمین پر تعلیم کی جو خدمت تھی وہ بھی چند سال تھی، اور چند سالوں میں وہ یہ بات لکھ کر گئے ہیں کہ سب باتوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ لیکن چیزیں ویسے ہی قائم ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن چیزیں ویسے ہی قائم ہیں۔ خاتمہ زمین پر کس کا ہوا ہے؟ کسی چیز کا خاتمہ ہوا ہے؟ سب چیزیں روٹین کے ساتھ ویسے ہی چل رہی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر جو چیز آنکھوں نے پہلی دفعہ دیکھی ہو، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے سے وہاں پر موجود ہے، لیکن ہم نے وہاں پر اب دیکھی ہے، ہمارے لیے نئی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ بچوں کو تھوڑا سا پکڑے، کلام کو بڑی گہرائی کی باتیں ہیں جو خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے۔ بچوں میرے لیے تو ہے، لیکن سننے والوں کے لیے ایک انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ ان کو باتوں کو کیسے لیتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور میں نے اپنی بائبل میں اس بات کو ٹک کیا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ ہم جو انسان ہے جب وہ زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو اس کے لیے سب چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں، جو پلان ہوتے ہیں، جب وہ زمین سے اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ سب باتیں وہیں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی یہ میری سوچ ہے
میں نے اس لفظ کو ایسے لیا ہے کہ جب تک ہم زمین پر ہیں ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں ہوشیار ہو کر اپنے منہ کے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ ہوشیار رہو اور دعا کرو۔ جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس سے اپنی زندگی کی باتوں کا بیان کرتے ہیں، اور اس کا معنی ہم نکالتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے دعا کرتے ہیں۔ ایسا ہی جی، اس کی طرح ایکو بھی کم کرے اور آواز بھی آسمائی کم کرے۔ ہاللیلویا۔ ہوشیار رہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی خیال اپنی باتیں کر لیں تو چند دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ باتیں جو ہماری گہری باتیں ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ ہماری باتیں واپس ہمیں منہ پر کر دیتا ہے۔ اس بات کو میں ایسے بھی کر سکتا کہ مار دیتا ہے، ساڑھے منہ تے مار دے، ساڑھے کو گلاں چڑیاں اسی وہ نال شیئر کیتیاں ہوتی ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ میں نے تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہا ہے۔ جو بات بیٹی یا بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ اپنے اچھے دوست کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی گہری باتیں بھی کر دیتا ہے۔ اور یسوع نے کلیسیا میں اپنے دوست کہہ کر ان لوگوں کو بلایا ہے جو اس کے ساتھ اپنی زندگی کے پلان شیئر کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کی کمزوریاں اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اور وہ ایسا دوست ہے کہ وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، کبھی ہمیں حقیر نہیں کرتا، ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ایسا دوست ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے سامنے دیکھیں گے ہمیں اپنے حالاتوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے حالاتوں سے بات کریں گے تو خدا ہمارے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ایک گیت ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں اتھوں منگنا ہے جتھوں راجے بھی مانگتے نہیں۔ یسوع ایسا ہمارا دوست ہے جو زمین پر آیا تاکہ ہم دلیر ہو جائیں۔ ہم جو کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں اور گناہ نے سب پر راج کیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک سب پر راج کیا ہے، گناہ نے سب پر راج کیا ہے، اور گناہ کے وسیلہ سے انسان کیا ہو گیا جی؟ کمزور ہو گیا ہے، اور جب وہ کمزور ہو گیا تو اس کے اندر دلیری نہیں رہی۔ جب یسوع ہمارا اچھا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں جی؟ دلیر ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے حالاتوں کے بارے میں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں، تو وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ اس نے شگردوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ اور جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہیں کیا دے گا جی؟ قوت دے گا۔ جب ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے جی؟ قوت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ جب ہم اس کے ساتھ پلان کریں گے، اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کمزوری کو جان دیتا ہے کہ میری بیٹی کمزور ہے، میرا بیٹا کمزور ہے، لیکن میں نے اس کے اندر اپنا روح پھونکا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ اس نے دعا کی اور سب پر پھونکا اور اس نے کہا کہ روح القدس انعام میں حاصل کرو۔ اس کے وسیلہ سے روح ہمارے اندر آ چکا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور روح ہمارے جب اندر ہے تو وہ ہمارے اندر آ چکا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ یہ خدا نے پریکٹیکل دکھایا ہے۔ پیدائش میں خدا نے روح سے بات کی، جو پانی کی سطح پر روح جنبش کر رہا تھا۔ جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس نے کیا کیا جی؟ کام کرنا شروع کیا۔ زمین جو ویران تھی، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ جب خدا نے بات کی تو روح نے زمین کی شکل تیار کر دی۔ میں اس کو ایسے بھی لیتا ہوں کہ ہماری زندگی میں افراتفری ہے،
हालात खराब है, मुश्किल है, मुसीबतों के पहाड़ है, जब हम उनके साथ रूह के साथ बात करते हैं तो रूह हमारी जिंदगी को तरतीब दे देता है। आमीन, हालेलुया। और कलाम कहता है कि तैयार रहो, किसमें? दुआ में तैयार रहो। हम जब कहीं भी होते हैं, अपने घर में होते हैं, अक्सर कुछ बहनें बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वो कुकिंग करते हुए, खाना पकाते हुए खुदा से वे मदद को मांग सकती है, काम करते हुए मदद को मांग सकती है, और खुदा उन्हें मदद करता है। हम जानते हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत अच्छा लजीज खाना भी बनाती हैं, लेकिन जब हम उसमें भी खुदा के रूह को शामिल कर लेंगे तो वो हमें और हिकमत से भर देगा। छोटी सी बात बताता हूँ आम जिंदगी की, कि वो हमें बताएगा कि मेरी बेटी मेरे बेटे जो भी खाना बनाता है, इसमें इतना नमक डाल, इसमें इतनी मिर्च डाल तो ये लजीज बनेगा, ज़बान को चखने में मज़ा आएगा। आमीन, हालेलुया। हमें बात करने की ज़रूरत है, हमें अपने हालातों से, अपनी परेशानियों से, खुशी में भी उससे बात करने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। और कलाम कहता है कि जब हम अपनी हालातों से बात करेंगे, दुआ करने में तैयार रहेंगे, तो फिर खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। ऐसा ही जी, हालेलुया। और उसके बाद खुदा तीसरे बाब में और उसकी 7वीं आयत में कलाम कहता है कि शौहर और बीवी के बारे में ये बात है। बीवी और शौहर ये खानदान का एक ऐसा हिस्सा है जो आने वाली नस्ल तैयार करता है। जब ये नस्ल अपने घर में अपने माँ बाप को दुआ करते देखेगी, खुदा के साथ बात करते देखेगी, खुदा पर उनका भरोसा देखेगी, तो वो नस्ल तैयार होगी ताकि वो खुदा पर और ज़्यादा भरोसा करे। आमीन, हालेलुया। इसी तरह खुदा ने कहा कि तू ये बातें आने वाली पुष्ट के बारे में लिख दे। और यूहन्ना ने, मैं लास्ट संडे बताया, यूहन्ना ने पतमस के जजीरे में बैठकर ये बातें लिखी हैं। वो कहता है कि हमने यीशु को, जिसे हमने देखा और अपने हाथों से छुआ है, हम उसके बारे में लिख देते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ मिलकर इन बातों को देखेंगे तो खुदा हमारे खानदानों में भी अपना जलाल जाहिर, इन बच्चों में भी अपना जलाल जाहिर करेगा। आमीन। इस वर्ष को पढ़ेंगे हम साथ को। ऐ शौहरो, कलाम कहता है कि ऐ शौहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रूफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। हम जब अपने ख़ानदान में, अपने घर में बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं, जब बच्चे ये चीज़ें देखते हैं तो उनकी रूहानी तरक्की होती है। अगर घर में मियाँ बीवी आपस में झगड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनको बच्चे भी पिक करेंगे, देखेंगे, तो क्या उनका भरोसा खुदा पर होगा या वही बातें उनके जहन में आ जाएंगी? वही बातें उनके जहन में आएंगी। जो बच्चा देखता है उसको वो पिक करता है, क्योंकि उसकी तरबियत के दिन चल रहे होते हैं। इसलिए हमें अपने घर में भी ऐसा माहौल रखना है ताकि आने वाली नस्ल खुदा पर यकीन रख सके। जब वो यकीन रखेंगे, जब मियाँ बीवी मिलकर जिंदगी के जो वारिस है दुआ करेंगे, तो उनकी दुआ आसमान को चीरती हुई जाएगी। आमीन। अगर उनके अंदर लड़ाई झगड़े रहेंगे, वो दुआ करने में मशगूल नहीं रहेंगे, वो दुआ करने में तैयार नहीं रहेंगे, तो कलाम कहता है अगर झगड़ा उनके अंदर है तो उनकी दुआ आसमान पर रोक ली जाएगी। ऐसे ही जी, दानियल से रास्तबाज तो नहीं हम ज़्यादा, क्या हम दानियल से ज़्यादा रास्तबाज? अगर दानियल की दुआ रुक सकती है
تو جھگڑے کی وجہ سے ہماری دعا بھی رک سکتی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خداوند خوشی کا پہلا الفاظ ہے۔ اگر ہم خداوند میں قائم رہیں گے اور ہم خوش رہیں گے تو ہمارا مزاج دھیما ہو جائے گا۔ اگر ہم گھر میں دھیمے مزاج کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارا یہ خوشی کا جو اثر ہے یہ ہمارے بچوں پر بھی ظاہر ہوگا۔ آمین۔ اگر ہم دھیمے مزاج سے بھی دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا آسمان کو چیرتی ہوئی خدا کے پاس چلی جائے گی، اور روح سنے گا، اور روح اس بات کو لے کر ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ ہم اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلوں سے، اپنی تکلیفوں سے آزاد ہوں گے جب ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہمیں بات کرنا ضرور ہے، بات کا مطلب دعا کرنا ضرور ہے، ہر وقت دعا، ہوشیار رہنا ہے۔ ہمیں کسی ایسے مسئلے میں نہیں پڑنا جو ہماری برداشت سے باہر ہے، کیونکہ لالچ ایسا ہے جو بت پرستی کے لائق ہے۔ جب ہم خواہشوں کو بڑھا لیتے ہیں تو ہم کسی ایسی مصیبتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ میں نے کلام کہتا ہے، ہاللیلویا، کلیسیا پر مصیبت آنا ضرور ہے۔ یہ میں کلام کہتا ہے کلیسیا پر مصیبت آنا ضرور ہے۔ اگر ہم مصیبت میں خدا کے ساتھ بنے رہیں گے تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اگر ہم خوش ہیں، کلام کہتا ہے، تو حمد کے گیت گاؤ۔ اگر مصیبت زیادہ ہو تو دعا کرو۔ ہمیں دعا کرنے میں تیار رہنا ہے۔ انسان تھوڑے دن کا اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلوں سے بھرا ہوا ہے، اور کلیسیا جس میں خدا کے رسولوں نے کلام بیان کیا، کیا کلیسیا پر، شروع کی کلیسیا پر مصیبتیں نہیں آئی؟ انہوں نے بہت مصیبتیں سہی، ہم سے زیادہ مصیبتیں ان پر تھیں۔ اور کلام کہتا ہے، یہی پطرس 4 باب میں ہی اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پاتا تو شرمندہ نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے کیا کرے؟ خدا کی تمجید کرے۔ جو دکھ میں خدا کی تمجید کرتا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے، اور خدا وقت پر اسے سرفراز کرتا ہے۔ آمین۔ اور 17 کہتی ہے، 17 ورس، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے۔ پطرس ہزاروں سال پہلے یہ بات لکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ ہم خدا کے گھر کے وارث تو بنتے ہیں، لیکن جب مصیبت مشکل آتی ہے تو ہم اس اسرائیلیوں کی طرح بڑبڑاتے ہیں، لیکن جو خدا کی شکر گزاری مصیبت میں کرتا ہے خدا اسے زندگی کا وارث بنا دیتا ہے۔ آمین۔ اور کلام کہتا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم سے ہی شروع ہوگی تو اس کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی نجات، جو اس کی خوشخبری کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یسوع مریم کا بیٹا ہے، اور جب وہ زمین پر تھا اور موسیٰ سے یوحنا سے بپتسمہ لینے کے بعد وہ اوپر آیا پانی سے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس نے تابعداری دکھائی، اس نے مصیبت میں دعا کو نہیں چھوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع صلیب پر جان دینے سے پہلے بھی دعا کر رہا تھا۔ جب وہ معجزے کرتا ہے تو ساری رات وہ دعا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرنے کے بعد صبح کو منادی کے لیے نکلتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ اس نے بہت سے معجزے دکھائے ہیں، یہاں تک کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اس نے موت کو ہرایا ہے، کیونکہ موت خداوند نے بنائی نہیں تھی، اس نے تو زندگی بنائی ہے، اور زندگی کے وارث میاں بیوی ہیں،
کیونکہ کلام یہاں پر کہتا ہے ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اگر میاں بیوی دعا کریں گے تو آنے والی نسل بھی خدا کے جلال میں بڑھے گی اور ان کی دعائیں آسمان کو چیرتی ہوئی خدا کے جلال میں چلی جائیں گی اور خدا ان کو اور ان کے بچوں کو وقت پر سرفراز کرے گا. اگر جھگڑا ہے، مصیبت ہے، لڑائی جھگڑا، چڑچڑا پن ہے، ذہنی دباؤ ہے، تو آپ خدا کے جلال میں شامل ہونے کے لیے اپنے ہونٹوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب استعمال کریں گے تو روح آپ کی مدد کرے گا. آمین. اسی لیے ہمیں ہوشیار ہونا ہے. ہمیں خدا کے لیے اور اس کے روح کے لیے اپنی زندگی میں اس کے روح کو کام کرنے دینا ہے. ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں شامل ہو جائیں. آمین. ہاللیلویا. تو آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ خداوند میں جو جسم میں کمزور ہوں مجھے اپنا زور دے تاکہ میں تیرے زور میں اور تیرے روح میں بڑھتا چلا جاؤں. خداوند میں ہوشیار ہو جاؤں اور میں خدا دعا کرنے میں ہمیشہ تیار رہوں اور آپس میں محبت رکھوں. میاں بیوی آپس میں محبت رکھے تاکہ آنے والی نسل کی اچھی پرورش کر سکے جو تیرے کلام کے مطابق ہے. خدا کو اپنے جلال کو ظاہر کر. یسوع کے زندہ اور بابرکت نام سے آمین. یسوع کے لیے پاک کے لیے